آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کے افسران اور اہلکار منشیات فروشوں کے سرپرست نکلے۔ آئی جی پنجاب کے اپنے ہی مراسلے نے پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات بھی پولیس افسران اور اہلکاروں کی روش نہ بدل سکے۔ پنجاب پولیس کے 45 افسران اور اہلکار منشیات سمگلنگ اور ان کی سہولت کاری میں ملوث نکلے۔ آئی جی پنجاب نے منشیات میں ملوث اہلکاروں اور افسران کے خلاف متعلقہ اضلاع کے افسران کو کارروائی کا حکم دے دیا۔ متعلقہ اضلاع کے اعلیٰ پولیس افسران منشیات سمگلنگ اور ان کی سہولت کاری میں ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے اس خبر سے متعلق پنجاب پولیس کے افسران و اہلکار منشیات فروشوں کے سرپرست نکلے۔ آئی جی پنجاب کے اپنے ہی مراسلے نے پنجاب پولیس کے افسران و اہلکاروں کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات بھی پولیس افسران اور اہلکاروں کی روش نہ بدل سکے۔ پنجاب پولیس کے 45 افسران و اہلکار منشیات سمگلنگ اور ان کی سہولت کاری میں ملوث نکلے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے منشیات میں ملوث اہلکاروں اور افسران کے خلاف متعلقہ اضلاع کے افسران کو کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ متعلقہ اضلاع کے اعلیٰ پولیس افسران منشیات سمگلنگ اور ان کی سہولت کاری میں ملوث نکلے ہیں۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے سابق آئی جی پولیس ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد نسیم۔ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو اتنا بڑا یہ جو سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ جس میں جو ہے پولیس اہلکار جو ہیں وہی جو عوام کو جو ہے تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ منشیات جیسے مکروہ دھندے میں ملوث نکلے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ میڈم، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ اظہار خیال کی دعوت دی، اور میں اس ضمن میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ پولیس کے ملازمان جو ہے نا اکثر و بیشتر ایک غیر متوازی بلکہ میں کہوں گا کہ غیر انسانی زندگی گزارتے ہیں۔ گوشت پوشت کا انسان، جو گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان جو ہے وہ چاہتا ہے اس کو کوئی آرام بھی ملے، چھٹی بھی ملے، وقفہ ہو کام کا، اور اس کے بعد پھر وہ گھر جائے بال بچوں میں بیٹھے۔ لیکن یہ پولیس کی نوکری میں یہ ممکن نہیں ہے۔ وہاں پر چھٹی کا تصور نہیں ہے، چھٹی کو مانگے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے جرم کیا ہے، اور 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی آرام کے یا ٹائم کے اس میں اپنی فیملی کے پاس جانے کا یا وہاں اپنے بچوں کی نگہداشت اور ان کی پرورش کا اس کا کوئی ٹائم نہیں ملتا۔ پھر جو ہے اس میں یہ ہے کہ سزائیں بھی پولیس کے محکمے میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ سارے آپ محکمے پنجاب کے دیکھ لیں کہ پنجاب کے سارے محکموں کو ملا کے دیکھیں کہ ان کو کتنی سزائیں ملتی ہیں، اور ایک پولیس کے محکمے میں دیکھ لیں کہ کتنی سزائیں ملتی ہیں، ایک تو دن کے حساب سے لگا لیں، ایک مہینے کے اعتبار سے نکال لیں، تو سب سے زیادہ سزائیں ملتی ہیں، جس سے وہ بڑے ڈسکنٹرل دل گرفتہ اور پریمدہ رہتے ہیں، اور وہ ان کے جو ہے نا وہ مسائل جو ہیں وہ بے پناہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس میں سے فرار ڈھونڈتے ہیں، جو کہ مناسب تو نہیں ہے، غلط ہے بالکل۔ دیکھیے نسیم احمد نسیم صاحب، یہ تمام چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن کیا ان چیزوں کو جواز بنا کر آپ اس طریقے سے لاقانونیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ قانون کے محافظ ہیں اور جنہوں نے لاقانونیت کو ختم کرنا ہے، کیا وہی قانون ہاتھوں میں لینا شروع کر دیں؟ کیا یہ جواز درست ہوگا؟ جی جواز بالکل درست نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو فرار اختیار کرتے ہیں مسائل سے، یہ غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس پہ ان کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے۔ پہلے جب وہ دوران تعلیم پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، وہاں پر یہ تربیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ٹریننگ میں آتے ہیں محکمہ پولیس میں یا کسی اور محکمے میں، تو وہاں پر ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کے کیا اخلاقی اور قانونی اس کے پہلو ہیں، اور کتنے یہ جو ہے وہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور تاکہ ان کے اندر سے یہ چیز ابھرے کہ یہ غلط ہے، اور مسائل میں ہی رہ کے انسان کو اپنے جو ہے وہ اپنے حالات درست کرنے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اس میں غلط کاری کرے یا کوئی غیر قانونی دھندا اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا احمد نذیر صاحب، آپ بھی جو ہے وہ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدے پر جو ہے وہ فائز رہے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے جسے آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے ہمیں تجربات جو ہے وہ عام زندگی میں نظر بھی آتے ہیں۔ جب آپ فورس میں آن ڈیوٹی تھے تو اس طرح کے تجربات آپ کے سامنے بھی ہوئے؟ کچھ کیسز آپ کے سامنے کبھی آئے؟ کوئی اتفاق ہوا
آپ کا کیا اس میں سٹانس ہوتا تھا؟ کس حد تک آپ اس کو جو ہے وہ سختی سے لیتے تھے یا کیا آپ کرتے تھے ایسے موقع پر؟ جی آپ یہ واقعی یہ واقعات ایسے رونما ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، اگرچہ اب ان کی رفتار جو ہے بڑھ گئی ہے، تو اس میں ان کی اخلاقی اور قانونی تربیت پہ زور دیا جاتا تھا، اور کیونکہ اس سے ان کے اندر یہ انیمیشن پیدا ہو کہ یہ ایک غلط کام ہے اور اس سے ہمارے اپنے اوپر اور ہمارے بچوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ جی فرمائیے۔ جی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو ابھی جو کرنٹ اگر ہم سینیریو کی بات کریں، جو کیس ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس میں جو ہے کہ ہمیں پتہ بھی چل چکا ہے کہ اتنے پولیس افسران جو ہیں وہ سہولت کار نکلے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی؟ میں نے پہلے جیسے بتایا ہے کہ قانونی کارروائی کا جہاں تک تعلق ہے، پولیس کے محکمے میں سب سے زیادہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ آپ فگر نکلوا لیجئے اور دیکھیے کہ پولیس کے محکمے میں ایک مہینے میں یا ایک سال میں کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں، اور باقی سارے محکموں، پنجاب کے محکموں کو یا ملک کے محکموں کو کا حساب لگا لیں کہ ان میں جو لوگ ہیں اب ان کو کیا سزائیں ملی ہیں۔ اب لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے احمد نسیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ ابھی جو موجودہ لسٹ سامنے آئی ہے، جو موجودہ کیسز سامنے آئے ہیں، اس میں تو جو پیٹی بھائی ہیں وہ پیٹی بھائیوں کے خلاف کارروائی سے گریزاں نظر آ رہے ہیں۔ شاہد رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر کرائم رپورٹر ہیں، کرائم کی جو بیٹ ہے وہ آپ کرتے ہیں اور بڑا کنٹرول ہے آپ کا اس حوالے سے، تو ان سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں۔ شاہد رضوی صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اسکینڈل سامنے آیا ہے، 45 افسران ہیں، کیا ان کے نام بھی سامنے آئے؟ اور دوسرا، جس طریقے سے احمد نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی ہوتی ہے پولیس محکمے میں، اگر کوئی منشیات فروش اس طریقے سے سہولت کاری سامنے آتی ہے پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کی، تو کارروائی ہوتی ہے۔ اب یہ جو موجودہ کیس ہے، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کارروائی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ ہیلو جی شبی، یہ بالکل جو ہے پنجاب پولیس کے 45 افسران اور اہلکار ہیں، یہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث براہ راست ہیں اور ان کے سہولتکار بھی ہیں۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے جو ایک مراسہ بھی جاری کیا گیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ ان اہلکاروں کے خلاف جو ہے فوری طور پر قانونی کارروائی اور محکمانہ کارروائی کا عمل میں لائی جائے اور ان کو محکمے سے جو ہے فارغ کیا جائے۔ لیکن ابھی تک جو ہے جو متعلقہ پولیس افسران سے ان اہلکار جو ہیں اور افسران کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اس میں سر فہرست جو ہے سابق جو انسپیکٹر ہیں مظہر اقبال، ڈی ایس سی اینٹی نارکوٹکس کا چارج لاہور میں دیا گیا تھا۔ وہ منشیات کی بڑی کھیپ بھی پکڑتے تھے اور اس میں جب وہ براہ راست ملوث بھی نکلے جب ان کو پکڑا گیا، تو ابھی تک وہ 1 سال ہو گیا ہے، روپوش ہیں، ابھی تک وہ پولیس کی گرفت سے باہر ہیں۔ ان کو اس میں نوکری سے پہلے برخاست بھی کیا گیا تھا، پھر بعض جو خبریں گردش کر رہی تھی کہ ان کو کوئی جو تگڑی سفارش تھی اس کی بنا پر بحال بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو دوبارہ ان پہ خبر وغیرہ اس حوالے سے جب گردش کی گئی تو وہ روپوش ہو گئے۔ سنا یہی جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں، ان کا نام بھی جو ہے اس فلم میں ڈالا گیا ہے، لیکن ابھی تک پولیس جو ہے اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کو مظہر اقبال جو ہے اس کو گرفتار نہیں کر سکی۔ یہ جو 45 جو ہیں نام سامنے آئے ہیں، اس میں لاہور پولیس سے 2 اہلکار ہیں، جس میں ایک مظہر اقبال ہے انسپیکٹر، اسی طرح دوسرا فیاض جو ڈرائیور ہے ڈی ایس سی اینٹی نارکوٹکس لاہور یونٹ کا، وہ بھی شامل ہے۔ گوجرانوالہ کے جو پولیس اہلکار ہیں اس میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، ان میں محمد عاطف ہیں، یہ سب انسپیکٹر ہیں، جو سخاوت علی یہ ہیڈ کانسٹیبل ہے، اسی طرح گوجرانوالہ کے محمد ظفر یہ کانسٹیبل ہیں، جو گوجرانوالہ پولیس کے، ایک اور حبیب اللہ شاہد یہ بھی کانسٹیبل ہیں، شاہد حسین اسی طرح افتخار احمد یہ بھی دونوں کانسٹیبل ہیں گوجرانوالہ پولیس کے، یہ بھی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ اسی طرح حافظ آباد پولیس کے جو ہیں انسپیکٹر احد حسین یہ بھی اس میں منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت میں ملوث ہیں۔ دوسری جانب حافظ آباد کے ہیں لیاقت حسین، یہ سب انسپیکٹر ہیں۔ راولپنڈی پولیس کے 2 اہلکار ہیں، جس میں سرمد الیاس سب انسپیکٹر ہیں اور حسین شاہ سب انسپیکٹر یہ بھی اسی میں ملوث ہیں۔ اٹک پولیس کے جو ہیں املاک حسین سب انسپیکٹر ہیں۔ اٹک پولیس جی شاہد ساتھ ہی موجود رہے گا، ایک بار پھر سے احمد نسیم کی جانب بڑھیں گے۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اس طرح کے واقعات جو رپورٹ ہوتے ہیں تو کیا یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ ایک کوسچن مارک لگا دیتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم عوام کو جو ہے وہ کیا جواب دیں ہیں اس حوالے سے؟ ہاں، ابھی جو میرے محترم نے بتایا کہ بعض کرمنل جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، تو اس میں اب جو پولیس کے حکام ہیں انہوں نے انٹرپول کی مدد سے غیر ممالک سے پولیس افسران اور دیگر جو مجرمان جو وہاں جا کے پناہ لے لیتے ہیں فرار ملک سے فرار ہو کے،
ان کے واپس لانے کا بڑا ایک مضبوط اور مربوط سسٹم بنا لیا ہے، اور کافی جو ہے نا کئی کثیر تعداد جو ہے ایسے ملزمان کی وہاں سے پکڑ کے لا چکی ہے۔ جی ہاں، ایسے آپ نے صحیح کہا ہے کہ ایسے بندوں کا کسی بھی محکمے میں ہونا ایک سوالیہ نشان ہے، تو اس کو ضروری ہے کہ ایسی کالی بھیڑوں کو اس محکمے سے خارج کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ شکریہ۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک چیز آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال میں اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ محکمے میں ٹھیک ہے کالی بھیڑیں موجود ہیں یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ کو کہاں پر کمی لگتی ہے؟ کیوں اتنی جو ہے نا وہ اتنی جرت یا اتنی حوصلہ افزائی پیدا ہوتی ہے ہماری پولیس فورس کے اندر، جوانوں میں بھی اور اہلکاروں میں بھی، کہ وہ منشیات فروشوں کے سہولت کار بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ اس صورتحال کو انجوائے بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ملک میں جو ہے ایزی منی کمانے کا جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں یہ جب ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ بڑا غلط ہے، اور ان کا تو کام جو ہے وہ اس کے ریورس ہے یا اس کے الٹ ہے۔ تو اس میں جو ہے سارے معاشرے کا کردار جو ہے وہ غیر واضح اور غیر جو ہے نا وہ غیر متوازی ہے۔ والدین پہلے بچوں کو اپنے کو سکھائیں، تربیت دیں ان کو، اس کے بعد استاد دیں، علماء کرام سکھائیں۔ وہ جب ان کے پاس لوگ جمعہ کے اجتماعات میں یا ویسے جائیں تو وہ جہاں ان کو باقی واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں، وہاں ان کو یہ چیزیں جو ہیں، جو منشیات ہے یا اور اخلاقی برائیاں ہیں معاشرے میں، ان کی طرف بھی لوگوں کی توجہ مبذول کریں، اور ان کو بھی اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ فیض یاب کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت جی ہمارے ساتھ سابق آئی جی پولیس احمد نسیم صاحب موجود تھے۔ وقت کی قلت تھی، انہوں نے ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا، ورنہ یقیناً مزید جو ہے وہ اس کے اوپر ان سے بات کرتے۔ شاہد رضوی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ شاہد رضوی، جس طریقے سے ابھی سابق آئی جی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، ایسی کیا کمیاں ہیں ہماری پولیس فورس کے اندر؟ ٹریننگ کے اندر کمی ہے، اخلاقیات کے اوپر جو ہے وہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر تنخواہوں میں کمی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اتنا حوصلہ دیتی ہے ہماری پولیس فورس کے جوانوں کو اور اہلکاروں کو کہ وہ اس طریقے سے غیر قانونی کام جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، قانون کے رکھوالے خود ایک قانون کو ہاتھ میں لینا شروع ہو جاتے ہیں؟ سبھی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں سہولیات کے حوالے سے، تو پچھلے 19 سالوں کا اگر آپ بجٹ دیکھیں، اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شاہد رضوی، کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ غالباً کسی فنی خرابی کے بعد شاہد رضوی سے بھی ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے پولیس فورس کے اندر ہی کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے، ان کی جاب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی اور کرمنل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو صرف کنٹرول کریں، بلکہ جو غیر قانونی ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، وہ خود ان کے سہولت کار بن جاتے ہیں۔